نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کا تذکرہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ عز و جل کی ان سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کو اللہ نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت ہے کہ اس رب کریم جل جلالہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذکر کو، ان کی ولادت کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آپ کی ولادت کیسے ہوئی، آپ کے والد محترم نے کس طرح سے دعا فرمائی، کہاں دعا فرمائی، پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب یہ جتنا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس میں بظاہر کوئی نصیحت واعظ یا کوئی فرض اور واجب کی تفصیلات کا ذکر نہیں ملتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کوئی حرام اور حلال کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندے، اپنے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ان کے خاندانی پس منظر کو بیان فرمایا قرآن میں، اور پھر اس ولادت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو پھر یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، ولدہ ولادت ہوئی، اس دن پر سلام بھیجا۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹ کر واپس جائیں گے، آپ کی وفات کے دن پر بھی سلام بھیجا۔ وَيَوْمَ یبعث حیّا، اور جس دن پھر وہ اٹھیں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جس دن پر سلام کیا وہ کون سا دن ہے؟ جس دن آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام، ان کی ولادت کا تذکرہ بھی قرآن نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور فرعون کے ظلم و ستم کا دور ہے، وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو مار دیتا تھا، اس لیے کہ اس کے دور کے جتنے بھی کاہن اور جتنے بھی جادوگر لوگ اس کے دربار میں جمع تھے، انہوں نے خبر دی کہ ان قریب وہ شخصیت دنیا میں آنے والی ہے کہ جس کی وجہ سے تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اللہ کی طرف سے اذن ہوا، ارادہ ہوا، آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ ہوا، اللہ پورا تذکرہ فرما رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، قرآن نے پورا پھر ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کی امی جان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اس بیٹے کی پرورش شروع کرو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ وہ دودھ پلانے کا وقت جو ہے اس کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا ہم نے اسے کہا کہ اس کو دریا کے سپرد کرو، ہم تمہیں پھر اس سے ملا دیں گے، پھر ملا دیں گے۔ یہ کس کا ہے؟ کوئی فرض بیان ہو رہے ہیں؟
کوئی واعظ و نصیحت ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ اپنے نیکوں کا تذکرہ کر رہا ہے، پورا ذکر بیان کیا جا رہا ہے، واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ولادت، بچپن، جب بچہ دودھ پی رہا ہو، کوئی واعظ کر سکتا ہے؟ کوئی تذکرہ کوئی اس کا ایسا کیا جا سکتا ہے جس میں کوئی بڑی کوئی واعظ کی، نصیحت کی، کوئی بڑی فرض کی، واجب کی کچھ چیزیں کچھ بیان کرنے کی ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے بچپن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو حوصلہ دیا اور اس نے صبر کیا، اور ہم نے اہتمام کیا، اور فرعون اور اس کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالی، ہم نے اہتمام کیا۔ اللہ پورا ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر ان کی امی جان کو پھر اللہ نے اپنی حکمت کے تحت محل میں پہنچایا۔ انہوں نے جا کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنا شروع کی۔ اللہ کی حکمتیں، جسے لوگ مٹانا چاہیں، اللہ اس کو بڑھانا چاہے، اللہ کے پاس بڑے طریقے ہیں۔ وہ فرعون جو اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑکوں کو ذبح کرتا ہے، لڑکیوں کو زندہ رکھتا ہے، اللہ نے جس کے ذریعے سے جو کام لینا تھا اس نبی علیہ السلام کو اس کے محل میں پرورش کروائی۔ یہ رب کا کرم، اس کی حکمت اور کمال، اس کے محل میں اس کی پرورش کا انتظام کر دیا۔ میں جو اپنے عنوان کے تحت جو بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا، قرآن میں تذکرہ کیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ سورہ مریم آپ پڑھیے، پورا ذکر اللہ تعالیٰ عز و جل فرمایا۔ اب آئیے، میلاد کا ذکر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نیا طریقہ ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے بھائی، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ قرآن اللہ اپنے نیکوں کا میلاد خود پڑھتا ہے، خود تذکرہ کر رہا ہے، خود ذکر ہو رہا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ نے قرآن میں پڑھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کی امی جان کا تذکرہ ہوا، آپ کی پاکیزگی کا تذکرہ ہوا، عفت، آپ کی پاک دامنی کا قرآن نے اعلان کیا۔ پھر کس طرح سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے جسم مبارک میں منتقل کیا، وہ سارا تذکرہ اللہ قرآن میں فرمایا۔ ہم حضور کی ولادت کا ذکر کر بیٹھے، لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے قرآن میں بھی ہوگا، نماز میں بھی ہوگا۔ جب یہ آیتیں پڑھی جائیں گی تو حضرت عیسیٰ کا میلاد نماز میں پڑھا جائے گا، یہ سارا تذکرہ کریں گے۔ اب ان واقعات میں ہم غور کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امی جان کے شکم میں تشریف لے آئے۔ اب لوگوں کی باتیں شروع ہوئی، جو بھی وہ واقعات ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے تشریف لائے تھے دنیا میں۔ اب ان کی ولادت کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ پھر آپ عبادت کرتی ہیں، آپ جس جگہ بیٹھتی ہیں، آپ کی امی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پھل آتے ہیں، وہ پورا قرآن نے اس واقعات کو پورا قرآن میں ذکر کیا۔ پھر ولادت کا وقت قریب آیا، قرآن بیان فرما رہا ہے۔ پھر ہماری بندی کو ہم نے یہ حکم دیا کہ آبادی سے باہر تشریف لے جائے۔ آپ باہر تشریف لے گئے، کھجور کا خشک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے آپ لیٹی ہیں، قرآن ذکر کر رہا ہے اس چیز کا، ولادت کا۔ میلاد بڑھا جا رہا ہے، میلاد۔ ہم حضور کی ولادت کے وقت اللہ نے ان معجزات کا اظہار فرمایا۔ پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کی ولادت پر نور کو ظاہر فرمایا اور آسمان کے ستارے قریب آ گئے۔ پیارے آقا کی ولادت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جنت سے حوروں کو بھیجا۔ حضرت
آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے حضرت حوا تشریف لائیں، حضرت آسیہ تشریف لائیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، ان کی ارواح آئیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے جنت کی خوبصورت خواتین کو دیکھا جو میرے گرد آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم ذکر کر رہے ہیں اور یہ ہمارا طریقہ صرف نہیں ہے، میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے نبیوں کی ولادت کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان درخت کے نیچے، وہ خشک درخت ہے، ان کو بھوک اور کمزوری کا احساس پیدا ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا مریم کو کہ اس درخت کو ہلاؤ، اور اس خشک درخت کو جب انہوں نے ہلایا، ہم نے اپنی حکمت سے وہاں سے تازہ کھجوریں ان کے اوپر گری۔ یہ کب گری؟ یہ کون سا وقت ہے؟ ولادت کا وقت ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے لگی ہے، ہونے والی ہے، اور آپ اس موقع پر ایک کمزوری اور ایک مطلب بیماری کا احساس ہوتا ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے کچھ، اللہ اپنی پیاری بندی کے لیے کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں ان کو عطا کی جا رہی۔ اب یہ ذکر قرآن، میں بات یہ کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں میلاد کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد لکھا ہے قرآن میں۔ اب انہوں نے کیا بولا، کن الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کیا، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اب یہ سارا تذکرہ کرے، مجھے بتائیے اس میں کوئی جھوٹ کے، کوئی اسلامی معاشرے کے بارے میں قانون نکلتا ہے؟ کوئی نماز کے فرائض، کوئی واجبات، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کچھ نکلتا ہے؟ یہ صرف اللہ نے اپنے نیکوں کی کہانی سنائی ہے، ذکر سنایا۔ اللہ پسند کرتا ہے اپنے نبیوں کا تذکرہ کرنا، اپنے نیکوں کا تذکرہ کرنا، اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا، ان کی ولادت کا تذکرہ کرنا۔ حضرت یحییٰ کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن بیان کیا، ان کے کنویں میں جانا نکلنا سب بیان کیا۔ اگر اللہ اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی یاد کو زندہ رکھتا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا بچپن بیان کیا، ان کی ولادت بیان کی، یہ قرآن نے سارا کچھ بیان کیا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کا تذکرہ زندہ رکھنا اس کی حکمت میں شامل ہے، اس کی مرضی میں شامل ہے۔ تو سید دو عالم جن کے صدقے سے سارے نبیوں کو شانیں ملی ہے، ان کا تذکرہ کرنا اللہ نے سنیوں کے مقدر میں فرمایا، ہمارے مقدر میں فرمایا۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تفصیل بیان فرمائی اللہ نے، ایک ایک بات بیان کی۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، حضرت اسماعیل کا کیا، حضرت یوسف، پوری سورہ یوسف بیان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کدھر لکھا ہوا ہے؟ میلاد قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ نے میلاد بیان کیا، اپنے سارے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے نیکوں کی یاد کو زندہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے، اور وہ اپنے پیارے محبوب کی یاد کو، ذکر کو کبھی بھی دنیا سے مٹنے نہیں دے سکتا۔ کوئی مٹا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، پچھلے لمحے سے اگلا لمحہ تیری یاد میں اور آگے جائے گا، اور اونچا جائے گا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ، صحابہ نے تو کیا نہیں ہے، آپ نے سمار کا روزہ تو رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی اب بھی روزہ ہی رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی اگر جو حضور نے کیا ہے ویسا ہی کرے، تو مجھے بتائیے کہ حضور نے یا حضور کے صحابہ نے اپنے بچے کی شادی پہ لائٹنگ کی تھی؟ بتائیں، کی تھی؟ نہیں نہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی برات گئی ہو، کوئی حدیث ثابت کر دے تو برات گئی ہو؟ نہیں گئی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حاضر ہوئے، جسم پہ کپڑے پہ پیلے رنگ کا نشان کو لگا ہوا تھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کل شادی کی ہے، میں نے نکاح کیا ہے۔ فرمایا ولیمہ کر لینا۔
ولیمے کا ذکر حضور نے فرمایا، شادی ہو گئی ہے، کوئی برات نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جتنا کچھ جائز خوشی کا موقع آج کے دور میں ہم اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں، جائز ہو، ڈھول ڈمکا ہو، وہ جائز نہیں ہے، لائٹنگ جائز ہے، جائز ہے، خوشی کا جو جائز طریقہ ہے وہ اپنے لیے اگر جائز ہے، ہمارے بیٹے کے لیے جائز ہے، خوشی کے لیے کوئی چیز تقسیم کر دیتے ہیں، مٹھائیاں، مجھے بتائیں حضور نے کسی بچے کی ولادت پہ مٹھائی تقسیم کی ہو؟ اگر وہی کرنا ہے جو حضور نے کرنا ہے، مجھے بتائیں حضور ماربل والے گھر میں رہتے تھے، نکلو باہر سارے، حضور نے کوئی اس طرح کے بڑے بڑے گھر بنائے تھے؟ نہیں بنائے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے گھر بنائے ہوں؟ نہیں بنائے تھے، لیکن جائز ہے۔ آج کے دور کی سہولیات ہیں، اے سی والا کمرہ حضور کا تھا، جائز ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے۔ ہاں گانا کوئی لگائے گا تو وہ چاہے شادی کی محفل ہو، چاہے وہ کوئی سجاوٹ کی محفل کوئی کرے تو اس میں کرے، وہ ناجائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ لیکن جو جائز طریقہ آج کے دور میں مروج ہے خوشی کو ظاہر کرنے کا، وہ طریقہ جائز ہے۔ آج دیکھیے ختم بخاری ہوتا ہے، دستار فضیلت ہوتا ہے، تو جائز ہے، حالانکہ کسی صحابی نے تو ختم بخاری نہیں کیا، بخاری تھی ہی نہیں، پوری بخاری کوئی نہیں تھی حضور کے دور میں، بعد میں بنی ہے۔ اب اس کا ختم بھی ہوتا ہے، جلد یہ پورا درس نظامی کی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی کتاب حضور کے دور میں نہیں تھی، اب بندہ کہ بس قرآن ہی پڑھے باقی کچھ نہ پڑھے، ٹھیک ہے، قرآن اصل ہے، مرکز ہے، سب کچھ وہیں سے نکلا ہے، لیکن قرآن کے علوم کو سمجھنے کے لیے بخاری کی بھی ضرورت ہے، باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، مدرسے، جامعات، حضور کے دور میں کوئی جامعہ نہیں ہوتا تھا، کوئی مدرسہ نہیں ہوتا تھا، صحابہ صفحہ بیٹھتے تھے، حضور سے سارا کچھ سیکھتے تھے، بس پھر وقت کے ساتھ انوویشن آئی، تو ساری چیزوں میں شادی کی محفل ہو، ہمارا دنیاوی معاملہ ہو، ہمارا درس قرآن کا معاملہ ہو، ہمارا کوئی ختم بخاری کا معاملہ ہو، ہر جگہ انوویشن جائز ہے، اگر ناجائز ہے تو صرف حضور کے ذکر میں ناجائز ہو گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کھجور کے گھر میں رہتے تھے، حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں جب میری شادی ہوئی میں حضور کے گھر تشریف لائی، اس گھر کی چھت کو میں ہاتھ لگا لیتی تھی، کیونکہ اتنا نیچے چھت تھا اور کھجور کی چھت تھی، اور میں اتنی، آپ فرماتی میں قد میں اتنی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں ہاتھ لگا لے، حضور کا گھر تو ایسا تھا، تو پھر اگر ویسا ہی رہنا ہے تو پھر ویسا ہی رہنا، پھر حضور کی طرح۔ آج یہ باقی کی انوویشن جائز ہے، حضور کے نام کی لائٹنگ کر لے تو جائز ہو جاتی ہے، حضور کے نام کی دیکھ پک جائے تو جائز ہو جاتی ہے، اپنی تو جو بھی دستار فضیلت میں کھانا پکاؤ تو جائز ہے، دستار فضیلت میں تلاوت کرو تو جائز ہے، میلاد کی محفل میں ہم تلاوت کریں تو ناجائز ہے، دستار فضیلت میں تقریر تم کرو جائز ہے، ہم حضور کی میلاد پڑھیں تو ناجائز ہے، دستار فضیلت میں تم دعا کرو تو جائز ہے، ہم کریں تو ناجائز ہے، تم ختم بخاری کے اندر لوگ اکٹھے کرو تو جائز ہے، ہم حضور کے میلاد پر کریں تو ناجائز ہے۔ کچھ عقل کو بھی مطلب استعمال کرنا چاہیے۔ آج آگے فرق کہاں پڑے گا؟ تو نعت نہیں پڑھے گا، ہم نعت بھی پڑھیں گے، تو سلام نہیں پڑھے گا، ہم سلام بھی پڑھیں گے، فرق مجھے پھر پوچھنے دیں، مجھے اس چیز کی اجازت دے میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے دشمنی ہے تو رسول اللہ سے دشمنی ہے؟ صرف حضور کا تذکرہ ہو تو تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے حضور کے پوری زندگی، صحابہ کی زندگی دیکھیں، یہ سیاسی جلسہ کیا کسی صحابی نے؟ آج تک کسی مولوی کے گلے سے بات نکلی ہے سیاسی جلسے ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ ووٹ ڈالنے ناجائز ہے، کسی نے کہا ہے آج تک؟ یہ اسلام سے باہر تو نہیں نا سارا کچھ، حکومت اسلام کے اندر ہی آتی ہے کہ باہر نکل گئی ہے سارا کچھ ہے۔ یہ جتنے بھی یہ اشتہار لگا رہے ہیں، کسی صحابی نے اپنے الیکشن کی مہم چلائی ہے؟ حضور نے چلائی تھی؟ کسی صحابی نے چلائی ہو؟ کسی ولی نے چلائی ہو؟ اور باقی تو ہر طرف خوشیاں تھیں۔ مجھے بتائیے حضور کی ولادت ہوئی، اللہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ بات خوشی کی تھی نہیں تھی؟ یار اپنے دل سے پوچھے، چھوڑے ساری کتابیں تقریریں ساری چھوڑے، دل سے پوچھے خوشی کی بات تھی یا دکھ کی بات تھی؟ یار اپنے دل سے پوچھنا یار کہ حضور آئے، آپ کا بیٹا آئے، آپ کا بھائی آئے، آپ کا قریبی دنیا میں آئے، کوئی خوشی کا دن ہو تو کوئی روکے تو روکتا ہے؟ یار میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، چہرہ ہی بتا رہا ہوتا ہے یار۔ مجھے بتائیے یار، لاکھوں کروڑوں بیٹے ہوں اور میرے آقا کے جوتوں کی خاک پہ قربان ہونے کے لائق ہے کیا؟
یار اپنے دل سے پوچھے، سارے فتوے چھوڑ دیں، دل سے پوچھے حضور کی آمد خوشی کا موقع تھا کہ نہیں تھا؟ سب سے بڑی خوشی تھی کہ نہیں تھی دنیا میں؟ قریبی ہے وہ خوش ہو جائے، جو نہیں ہے نہ ہو۔ جسے قربت ہے نا حضور سے، جسے تعلق ہے نا حضور سے، یار حضور کا تذکرہ سن کے بھی کسی کے منہ پہ وہ 12 بج جائیں تو اس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یار کس تذکرے سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، یار کس کے نام سے مجھے پریشانی ہو گئی ہے۔ یار کون کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی، میلاد کی پراپرٹی میری پراپرٹی ہے؟ لوگ پوچھتے پھرتے میلاد کدھر لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا، ہماری پراپرٹی ہے، ہماری پراپرٹی ہے۔ ہم اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور کا میلاد کرتے ہیں۔ اس کے صدقے پاکستان ملا، جس کے نام پر لیا تھا، جس کے نام پہ مصر ملا، جس کے نام پہ ایران ملا، جس کے نام پہ عراق ملا، جس کے نام پہ سعودی عرب ملا، جس کے نام پہ کویت ملا، جس کے نام پہ سارے دنیا کے بلاد ارض ملے، جس کے نام پہ تیری پہچان ملی، سب کچھ ملا تجھے، اس آقا کی ولادت کا دن مناتے ہوئے تجھے فکر لگ جاتی ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔